السلام علیکم جی، تو میں آ چکی ہوں بہت ہی اسپیشل بہت ہی مزیدار ایپیسوڈ 88 کے ساتھ۔ تو نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہوگی اس میں فائنلی کریول کا انجام ہوگا، اور کل والی جو ایپیسوڈ ہے صرف مین کپل پر ہوگی اور اس کے کارنامے پر، ٹھیک ہے۔ تو جن کی شکایات ہیں کہ میں مین کپلس کو اگنور کر رہی ہوں، تو ان کی کل شکایات ساری دور ہوں گی۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں جلدی سے چلتی ہوں کس کی طرف، تو لیٹ اسٹارٹ۔ عاقب ٹھیک شام 7 بجے تک ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ رجال کو لینے پہلی بار یوں آیا، وہ بھی سمن کے کہنے پر، حالانکہ رجال نے منع بھی کیا تھا ماما کو۔ عاقب کی چڑ تب حیرت میں بدلی جب رجال کے ساتھ حرامہ خرامہ اس کی جانب چل کر آتی صنف نازک پر نگاہ پڑی۔ بڑے لوگ آئے ہیں لینے، کس نے زبردستی بھیجا تجھے؟ رجال نے عاقب کے چہرے پر چھائی بیزاریت کو حیرت میں بدلتے دیکھ لیا تھا، تبھی سے سوال جم کر کیا۔ جانیہ تھوڑی کنفیوز تھی، تبھی 2 قدم اس سے پیچھے ہی چلے آ رہی تھی۔ جس نے بھی بھیجا ہو، کون ہے یہ لڑکی، کہاں سے پکڑ کر لایا ہے کمینے؟ عاقب کو رجال کی خراب خصلت پتہ تھی، اوپر سے جانیہ کے اسپاٹ چہرے سے بھی نہ لگا کہ وہ خوشی سے اس لفنگے کے ساتھ آئی ہے۔ بھابھی ہے تیری، جانیہ رجال چکتائی۔ رجال کی دھماکہ خیز تعارف دینے پر عاقب اور جانیہ دونوں کے چہروں کی رنگت صاف بدلی۔ عاقب کو یقین نہ آیا، جبکہ جانیہ کو امید نہ تھی۔ رجال کے ساتھ ہفتہ رہ کر وہ کافی اچھے سے اردو سیکھ گئی تھی، ویسے بھی اس سے پہلے بھی یہ زبان سمجھ آتی تھی۔ واٹ؟ جیسے میں تجھ جیسی خرافاتی شے کو جانتا نہیں۔ سچ سچ بتا، کیا چکر ہے یہ؟ اس کے منہ سے کہیں نہیں لگ رہا یہ تیری کچھ بھی لگتی ہے۔ عاقب کی دفعتاً جواب دیتے تحمل اور فطری غصے پر رجال بے ساختہ مسکرا دیا، کیونکہ عاقب نے بات ہی ایسی بچگانہ کی۔ اس کی مجھ سے شکل ملنے کی امید ہے تجھے کیا؟ بیوی ہے، جڑواں بہن نہیں۔ لگتا ہے عشق نے تیری عقل بھی گٹے کوڈوں تک پہنچا دی۔ نکاح کیا ہے کچھ ٹائم کے لیے، اب اسے بھی پوچھ لے، ویسے بھی سڑی ہوئی ہے۔ رجال نے اس بار عاقب کو شوق ہوتے لتاڑا، جبکہ جانیہ دونوں کی خسر پسر سے بنا متاثر ہوئے چاروں اطراف آنکھیں گھمانے میں مصروف تھی۔ تجھے تو بعد میں پوچھوں گا۔ عاقب نے اسے دانت نکوستے آنکھیں دکھائیں اور جانیہ کے لیے بیک سیٹ کا دروازہ آگے بڑھ کر اوپن کیا، مگر جب وہ بیٹھنے لگی عاقب سامنے آن جمے تنقیدی نظروں سے جانیہ کا جائزہ لینے لگا۔ البتہ رجال آگے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ جانیہ مضطرب ہوئی، یہ واقعی تمہارا راضی و خوشی ہسبینڈ بنا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں اس خبیث سے، جو سچ ہے بتاؤ مجھے۔ عاقب نے اپنی طرف سے نرمی برتی، پر جانیہ کو یہی لگا وہ اس پر چلا رہا ہے، تبھی بصوری شکل سے اسے پھر آگے بیٹھے رجال کو دیکھنے لگی۔ تمہارا غصہ دیکھ کر لگ رہا ہے مجھے اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دینا پڑے گا۔ کیا اس ڈرٹی مین کی گھر میں بھی کوئی ویلیو نہیں؟ جانیہ کا سوال عاقب کو نہ جانے کیوں بہت چبھا۔ جو بھی تھا، رجال کے لیے اس لڑکی کا تضحیکی لہجہ پسند نہ آیا۔ جس جگہ جا رہی ہو نا، وہ پیلس اسی تمہارے شوہر کی ملکیت ہے، سمجھی؟ سو اس سے اس کی ویلیو کا اندازہ لگا لو تم، اور اپنی یہ بدتمیز ٹون درست کر لو، کیونکہ تم دونوں کا میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے پیلس میں سب ایک دوسرے کو اب عزت دینا سیکھ چکے ہیں، سو یہ اصول تم پر بھی لاگو ہوگا۔ بیٹھو۔ عاقب نے اس کی بولتی اپنے سخت الفاظ سے بند کی، جس پر جانیہ گال پھلاتی فوراً بیٹھی، لیکن آگے بیٹھے رجال کو کندھے پر پنچ مارنا نہ بولی۔ عاقب کے ساتھ بیٹھنے پر رجال نے گردن گھما کر عاقب صاحب میں یہ آتی تبدیلی خوشگوار انداز سے مسکاتے سراہی۔ انو کا سایہ تو نہیں ہو گیا تجھ پر؟ رجال کی کمینگی بھری سرگوشی پر عاقب اسے مکہ ٹھوکتے رہ گیا، کیونکہ نہیں چاہتا تھا جانیہ کے سامنے اس کی ستھری کر دے۔ الٹا جانیہ کی باغیانہ اور غصے سے بھری نظریں عاقب کو فکر مند کر چکی تھیں۔ مجھ سے تو ایک بار بھی مسکرا کر بات نہیں کی، اور اس اپنے رشتہ دار سے کتنا فرینک ہو رہا ہے، منافق کہیں کا۔ جانیہ نے غصے سے سوچے منہ ونڈو کی طرف پھیرا، جبکہ رجال نے جب مسکرا کر فرنٹ مرر میں جانیہ کا دبا دبا غصہ دیکھا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ خیر، چغتائی پیلس پہنچنے تک مزید کسی میں بات کے نظروں کا تبادلہ نہ ہوا، اور واپسی پر رجال کے ساتھ آتی اس پیاری سی جانیہ کی آمد نے سب کو عاقب سا ہی چونکایا، لیکن انیب سب سے خوش تھی، اور وہی جانیہ کی ہچکچاہٹ تکتے اسے رجال بھائی کے کمرے میں لے گئی، اور اس کے بعد رجال نے سب کے سامنے حقائق رکھتے جانیہ اور اپنے رشتے کی حقیقت واضح کی۔ مجھے پرواہ نہیں کہ وہ کس خاندان کی ہے اور کون ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تو نے بھی کوئی ایک انسانی کام کیا۔ شکل و صورت سے تو اچھی لگ رہی ہے، بات تو تب ہے جب تجھے بھی اچھا کر دے۔ سب سے پہلے ماریہ صاحبہ نے ہی اسے مثبت رد عمل دیا۔ زمل، جہانگیر، جاسم، سمن اور عاقب بھی مطمئن تھے، جبکہ رجال کو دادی جان کی طرف سے کبھی کھل کر پیار نہ ملا تھا۔ شاید وہ حمید کی ناراضگی کا اثر تھا، جس کی لپیٹ میں اسی جیسا رجال اکثر لپٹا رہا، پر رجال کو کبھی کسی کی محبت کی طلب ہوئی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس پرواہ کرنے والی ماں ہمیشہ سے تھی۔
میں اچھا نہیں ہو سکتا اب دادی جان، میرا خمیر ہی خراب ہے، لیکن آپ سب کی عزت اور وقار کا خیال کرتے ہوئے اب جتنے دن یہاں رہوں گا اچھا بننے کی کوشش ضرور کروں گا۔ ابھی تو بس یہی خوف ہے کہ میری واپسی پھر سے اس خوشیوں بھرے پیلس میں کوئی نحوست نہ لے آئے۔ رجال کے لہجے میں خلش تو تھی پر درد بھی تھا، جسے صرف سمن اور زمل نے گہرائی سے محسوس کیا۔ ایسا نہیں ہے پتر، میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں، بس تو بات نہیں مانتا تھا تو غصہ آتا تھا، اور انسان کبھی بھی نحوست کی وجہ نہیں ہوتے۔ یہ تو اشرف المخلوقات ہیں، پھر بھی اگر تجھے کبھی لگا کہ میں نے انیب اور عاقب کو تجھ سے زیادہ پیار دیا تو معاف کر دے۔ میں نے حمید کو بہت پیار اور لاڈ دیے تھے، اور اس نے ہمارے سر میں اتنی زیادہ ہاک ڈالی۔ ماریا کی نم آنکھیں دیکھے وہ انہیں دونوں بازوؤں سے تھامے، پھر اپنے ہاتھوں میں ان کا چہرہ بھر گیا۔ تبھی اب ڈرتی رہیں کہ مجھے پیار دیا تو میں بھی نہ آپ کے سر میں ہاک ڈال دوں، ہے نا؟ لیکن مجھے یہ جاننے کے باوجود اتنا سا بھی دکھ نہیں ہے، یہ فطری تھا، ورنہ کلوتا پوتا تھا آپ کا۔ آپ کے پیار میں کمی آنا فطرت کے خلاف ہے۔ میں جانتا ہوں آپ سے ہو ہی نہیں سکا، مجھے اتنی سی بھی حسرت نہیں، کیونکہ میرے سارے ارمان اور لاڈ میری ماما نے میرے عاجز و تنگ کرنے کے باوجود اٹھائے ہیں، سو آپ کو چھوٹا پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ڈیڈ کے کیے کا اور بھی بہت کچھ بھگتا ہے، بات صرف آپ کی ہے ہی نہیں۔ اس بار اس کی تکلیف ہر فرد کی آنکھوں میں سرخائی لائی تھی۔ سمن آگے بڑھ کر آئی تو رجال نے سینے لگ جاتی دادوں کو ہسارنے کے بیچ پاس رکتی سمن کو دیکھا۔ تم بدل کیسے گئے؟ کیا کچھ ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ سمن کی بھیگی پلکوں کو تکے وہ سوال کی دل خراش نوعیت پر ہنس پڑا۔ دادوں کے ساتھ اسے بھی ساتھ لگاتے ماتھا چوما۔ آپ نے ہی بدلایا جھوٹ جیسی اس پرائی اولاد کا خیال رکھ کر۔ یاد کریں، مجھے دیکھنے والا ہر فرد مجھ سے پہلے حمید چغتائی کو دیکھتا تھا، یہی سچ ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ہی مجھے اپنی پہچان اور شناخت واپس ملی۔ بدل گیا بس۔ وہ باتیں بھی بات کرنے لگا۔ عاقب نے بے ساختہ اس کے کندھے پر مضبوط ہاتھ کی تسلی رکھی تو وہ اس سے بھی مسکراہٹ دیکھ کر اور گھٹ گیا۔ یہ وقت اتنا سینٹی ہونے کا ہے کیا پیارو؟ ایک تو یہ ایموشنل سینز میرے جیسی شے سے ہضم نہیں ہوتے۔ آئیں جاسم صاحب، ہم ذرا ایک ایک شطرنج کی بازی لگاتے ہیں، کرنے دیں ان کو سولو ڈرامہ۔ اس سب میں جو اضافی اور گمسم فرد تھا وہ جاسم تھا، جبکہ زمل نے یہ خفیف شرارت ماحول پر چھائے جمود کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ نیا یار مل گیا، کمینہ شخص مجھے جلا رہا ہے۔ جہانگیر بڑے ضبط سے کچھ دن سے یہ نیا یارانہ سہ رہے تھے، پر آج تو حد ہوئی جب زمل نے جاسم کے کندھے پر بازو جمائے ساتھ لیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زمل انکل، چھوڑیں یہ سب پرانی باتیں، اور آپ بڑی چمک رہی ہیں نئی نویلی دلہن، اور چاچو پر بھی بہار اتری ہوئی۔ آپ دونوں کو بہت مبارک ہو۔ انیب بھی جانیہ کو روم میں چھوڑ کر واپس آئی تو عاقب کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی، جبکہ جہانگیر قریب آئے اور ماں دادی سے الگ ہوتے رجال کو ہمیشہ کی طرح گلے لگایا۔ ہر کسی کی تھوڑی بہت سرد مہری رجال نے بچپن سے سہی تھی۔ آئی ایم سوری، لیکن میرے لیے تم عاقب اور انو سے ہی تھے اور ہمیشہ رہو گے۔ خوب سو پھر بھی کوتاہی اور لاپرواہی معاف کر دو گے؟ نکاح کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، دعا ہے اللہ تمہیں ہر برے سائے سے بچائیں، خوش رہو۔ چاچو کی حوصلہ افزائی پر وہ سر ہلائے، سرسری سا مسکرایا۔ کیا بتاتا کہ یہ نکاح بس ایک ڈیل ہے، لیکن کہہ بھی نہ سکا کسی کو کہ امیدیں مت باندھیں۔ چونکہ ڈنر ریڈی تھا تو سب ڈائننگ کی طرف بڑھے، لیکن جانیہ کو دیکھنے جاتی سمن کو رجال نے پیچھے سیڑھیوں تک آتے روکا۔ سنیں ماما، اسے الگ روم دیں، میرے سامنے والا، ابھی ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہوپ سو آپ سمجھ گئی ہوں گی، وی آر ناٹ نارمل ہسبینڈ وائف۔ رجال نے ہچکچاتے ہوئے سمن کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ تم کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ کیا وہ راضی نہیں تھی؟ زبردستی نکاح کیا؟ سمن کے سوالوں سے وہ بھی پریشان ہوا۔ اوکے، اسے وہیں رہنے دے، میں مینیج کر لوں گا دوسرے روم میں۔ اور ایسا کچھ نہیں یار جیسا آپ سوچ رہی ہیں، مجھ جیسا لفنگا کسی کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ لاسٹ چوائس بننا بھی مشکل ہے۔ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن ہمارا میاں بیوی بننے کا آگے بھی کوئی ارادہ نہیں، اسے بس ایک فیملی دی ہے، ایک گھر دیا ہے۔ آپ کی فکر سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ نظریں ملائے بنا وہ رک کر اپنی طرف سے سمن سے تسلی سے سمن کو سمجھائے وہاں سے چلا گیا، جبکہ سمن اس کی گھبراہٹ اور پھر خود اذیتی والی کیفیت پر بجھ سی گئی۔ ڈنر سب نے جانیہ کی موجودگی میں کیا، سبھی اسے بہت اہمیت دیتے نظر آئے۔ گاہے بگاہے وہ چھپتی چھپاتی نظر رجال پر ڈالتی، پر اسے عاقب کے ساتھ گہری سنجیدہ گفتگو میں مصروف دیکھے نظریں ہٹا لیتی۔ جو بھی تھا، اسے یہ گھر اور یہاں کے افراد بہت پسند آئے، اور خاص کر انیب، جس نے اسے بہن جیسی اہمیت دے کر مزید کمفرٹیبل کیا۔ اسے سمن بھی اچھی لگی، پھر بزرگ دادو بھی، زمل نامی انکل بھی، لیکن چونکہ فلائٹ لی تھی تبھی سمن اسے جلدی کمرے میں چھوڑ گئی۔ اس کی ضرورت بھی پوچھی، مگر جانیہ نے تکلف برتتے ان کو مطمئن کر کے کمرے سے روانہ کر دیا۔ جانیہ کی پہلی رات اچھی گزر گئی اپنائیت کے احساس میں۔
اگلے دن ہی 4 برڈز نے بھی فجر کے بعد ہی پاکستان روانگی پکڑ لی۔ گویا عمر جانے پر ناراضی تھا نہ یہ خیال، لیکن پھر داران نے ایک بار مزید کلاس دے کر پرائیویسی اور فیملی ٹرمز پر لیکچر دیا۔ تب ان دو کے جاسوس کیڑوں کو آرام ملا۔ داریہ اور داران چاروں کو نیند قربان کیے ایئرپورٹ ڈراپ کر کے آئے، اور پھر داران نے ہی داریہ کو ریسٹ دے کر ناشتہ کچھ منگوایا، کچھ خود بنایا۔ دونوں نے ہلکے پھلکے بادلوں سے بھرے آسمان تلے باہر لان میں ناشتہ کیا۔ ناول کے پیپرز شروع تھے اور وہ آیات کے ساتھ کافی بزی ہو چکی تھی، اور حمین اور مایا بھی ذرا بہتر ہوتے ہی شاہ ویلی کے مہمان بننے نکل گئے، کیونکہ عزیزہ اور تبریز نے بہت اصرار کیا تھا۔ نہ تو حمین منع کر سکا نہ ہی مایا، جبکہ 6 سے 7 گھنٹوں کی نان سٹاپ فلائٹ لیے وہ 4 باشندے پاکستان کے شہر اسلام آباد لینڈ کر چکے تھے، اور چاروں نے ایک ساتھ ہی انجمن صاحبہ کو جا کر سرپرائز دینا تھا۔ چاروں ساتھ ہی کرائے، پر یحییٰ نے ملازمہ کو منع کیا، جس سے خوشی سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ خود سوہا ان سے باقاعدہ گلے لگ کر ملی، جبکہ یحییٰ خود ہی پہلے دادی جانم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بیلا اس کے ساتھ گئی، پر دروازے میں ہی چھپ گئی۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ سوہا نے جذباتی ہوتے دادوں کے پاس جانا چاہا، مگر عمر نے اس کی بازو اپنے ہاتھ میں جکڑتے اپنی طرف کھینچا، جس کی آنکھیں بس جھلکنے کو بے تاب تھیں۔ آئی نو، لیکن تھوڑا ویٹ کرو، کبھی کبھی خوشی بھی دم نکال سکتی ہے۔ عمر نے جو کہا، اس پر سوہا روحانسی ہوتی دونوں ہتھیلیوں کو اس کی گالوں سے جوڑ گئی۔ میں نہیں مانتی کہ خوشی جان لے سکتی ہے۔ کیا تمہیں کبھی ایسی کوئی خوشی ملی؟ آنکھیں عمر کی آنکھوں پر ٹکائے ہی بوجھل سا سوال کیا۔ یس، وین یو ایٹ می۔ عمر کا معنی خیز جواب سراسر شوق و بے خود تھا۔ سوہا اس کی گردن میں چہرہ چھپاتی اس میں شرم و اداسی سے سمٹی۔ بٹ یو اسٹل الائیو۔ معصومانہ شکوہ اس کی سانسوں کی گرمی گردن کے 400 سہنے کے بیچ بات کرنا عمر پر باری تھا۔ تو تم نے کھایا بھی تو نہیں مجھے؟ جب ایسا کرو گی میں بھی مر جاؤں گا تم پر۔ سہولت سے اکسایا، جبکہ سوہا دور ہوئی، پر عمر کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کو ایک نئی طرح لاج کھانے کا سلیقہ آیا۔ میں کیوں کھاؤں گی تمہیں؟ اتنے بھی مزے کے نہیں ہو اب۔ سوہا کی ادائیں حشر برپا کرتی ہوئی عمر کو مائل کر گئی۔ آر یو شور بیبی؟ عمر کا گدگداتا سوال سوہا کے رخساروں میں گلاب لایا، تبھی تو اس پٹاخہ شرمیلی کوئن کو اپنے وجود کی پناہوں میں جذب کر بیٹھا۔ جبکہ دوسری جانب وہ نہ صرف دادوں کو بہت سے لاڈ کر چکا تھا، بلکہ ازلی انداز میں ان کی گود میں سر رکھے شفیق ہاتھ چوم کر دعائیں لے رہا تھا۔ بہت یاد کیا تجھے، میری تو دنیا ویران کر جاتا ہے۔ تبھی تو کہتی ہوں ایک کڑی لے آنا، میرا دل لگ جائے، بیلا کو لا دے، وہ بہت یاد آئی مجھے۔ دروازے میں کھڑی بیلا کی آنکھیں خوشی سے چھلکیں، جبکہ یحییٰ سے دادی جانم کی حسرت نہ سہی گئی۔ لے آیا ہوں بیلا کو، آپ نے اس سے میری منگنی کر دی، مجھے بتایا ہی نہیں۔ بس میں نے ریونج لی ہے، نکاح کر لیا اس سے آپ کو بتائے بنا۔ پہلے تو انجمن صاحبہ کو لگا وہ چڑھا رہا ہے، پر جب دروازے کی اوٹ سے اندر آتی بیلا کو دیکھا تو ان کی آنکھیں خوشی سے چھلکیں۔ تو سچ کہہ رہا ہے، یہ میری پوتی بہو بن گئی ہے؟ بیلا پتر یہ مذاق تو نہیں کر رہا؟ ادھر آ میرے کول۔ دادوں کی محبت سے کھلی بازو میں جا سماتی بیلا نے بھی سر ہلائے اقرار کیا، جبکہ سوہا اور عمر بھی یہ منظر دیکھتے دروازے میں آ رکے۔ سوہا کے آنسو بے قابو ہوئے۔ بھی اپنے یحییٰ کے آباد ہونے کی خوشی منائی ہی تھی کہ کلیجے کا ٹکڑا دکھائی دیا۔ ہاں، وہ ان کی سوہا ہی تھی، ان کی لاڈلی ضعیف آنکھوں کے سارے پن ٹوٹ گئے۔ وہ دو تو انجمن کو سوہا کے آگے بھول گئے۔ وہ بیڈ سے اٹھیں لیکن لڑکھڑانے لگیں، جب تو سوہا نے آ کر دادوں کی کال چومی اور روتی ہوئی ان سے لپٹی۔ گویا یہ منظر انجمن صاحبہ کی شادی مرگ سی کیفیت۔ سوہا کا تڑپنا ان تین کی آنکھوں میں سرخائی کھول گیا۔ یہ سچ میں انجمن صاحبہ کی ہر تکلیف کی تلافی تھا۔ وہ سوہا کا چہرہ تکتیں، اس کے پیارے پیارے ہاتھ چومے، نہ جانے کتنی دیر روئیں، پر یقین بہت دیر سے آیا۔ لیکن اس یقین نے دل کو ہر رنج سے آزاد کیا، اور شاید سوہا اور بیلا کو دادی اپنے سینے سے آج الگ کرنے کا سوچنے بھی نہ والی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ ڈنر سب نے مزے سے کیا، اور اس کے بعد یحییٰ کی، بیلا اور عمر کی سوہا انجمن صاحبہ نے چرا کر اپنے نام کباب کی ہڈی کی فہرست میں سنہرے حروف سے لکھوا ڈالا۔ ماموں سچ بتائیں، آپ ٹھیک ہے نا؟ مکمل طبیعت سیٹ ہوئی یا نہیں؟ جب سے داریہ یہاں آئی تھی اسے لگ رہا تھا اس کی کوکنگ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ طبیعت داران کی فرمائش پر ڈنر میں پلاؤ بنا رہی تھی۔ داران کچن میں انٹر ہوا تو اس لڑکی کی فکر بھری آواز کانوں میں اتری۔ میری جان، میں بالکل فٹ ہوں، کل سے ہم شاہ ویلی کے مہمان بنے ہیں۔ ابھی بھی ہم سب بڈھا پارٹی نے باربیکیو پلان کر رکھا۔ مایا نے ہم بڈھوں کے ساتھ ینگ کامبو کر کے ہمیں انرجیٹک کرنے کا منصب سنبھال رکھا۔ تم فکر مت کرو۔ حمید نے سچ میں یہ کہہ کر حیران ہی تو کیا، لیکن داریہ کی فکریں دور ہوئیں۔ سانس نہ لینے دینا ان کو۔ کیا بیچارے حمید صاحب، کتنی چپکو بانجی ملی ہے انہیں، ایک ہفتے سے جان نہیں چھوڑ رہی۔ خراب قسمت، حق کھا۔
कान के पास झुकते दारान की चिड़ाती सरगोशी पर दारिया ने गर्दन तिरछी किए अपने हैंडसम को गुड़ी दी। खुद भी तो अपने रिश्तों को लेकर जोंक ही हो। ज्यादा बातें मत करो, फौरन से चावल चुन कर दो। दारिया ने डांट कर फौरी चावलों की प्लेट उठाए बहकने के इरादे बनाते दारान को थमाई। हैं, अगर मैं चावल चुन लूंगा तो पकाओगी क्या? दारान ने सर खुजाते नासमझी से पूछा। दारिया पलटी और उसकी जहरीली मासूमियत पर हंसी। बहुत मस्ती चढ़ रही है, चाहते क्या हो? तारान ने अब अपने मुद्दे की बात सुनी। प्लेट किसी गैर ज़रूरी शय की तरह शेल्फ पर रखी और दोनों बाजुओं में दारिया को जकड़ा। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मिकदार में चाहता हूँ। मेरी सादगी देखो कि क्या चाहता हूँ। ऐसे अकेले रहने का अपना मज़ा है स्वीट हार्ट। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दारान को भूख बिल्कुल ना थी, क्योंकि एक तो दोनों एयरपोर्ट इन भलाओं को छोड़कर आते ही अच्छा भला तगड़ा नाश्ता ठूस कर सोए शाम में उठे थे। तभी तो दारान को मस्ती सूझ रही थी। बहुत कुछ से क्या मुराद है तुम्हारी खराब आदमी? तारिया ने बाजू हार से दारान की गर्दन में लपेटे करीब हुए राजदारी से दरियाफ्त किया। तर हकीकत उसकी खुशबू इनहेल की। मैं कुछ खराब खराब अरमान पूरे करना चाहता हूँ। अब मुँह से कहूँगा तो तुम शर्मा जाओगी, और मुझे इस वक्त शर्मीली दारिया हरगिज़ नहीं चाहिए। तारान की मानी है सरगोशी पर दारिया ने ब्लश करते इस फ्लर्टी को देखा, जिसे शरारती और शरंगेजी सूझ रही थी। तो खाना कौन बनाएगा बह के जल्लाद? मैं तो फिर सो जाऊंगी। भूखा रह लेगा अगर ये शेर तो सोच सकती हूँ। दारिया ने निचला लिप्तान तले दबाते मुकाबले के जज्बात में शरारा छोड़ा। खाने पर नो कम्प्रोमाइज़। मैं तुमसे अपना खाना बनवा लूँगा जब भूख बेकाबू हुई। तुम टेंशन मत लो, तुम मेरी बाहों में आ जाओ बस फिलहाल। तारान ने बर्दाश्त की कैपेसिटी एंड होने पर जज्बाती होते एक लम्हा लगाते बाजू में उठाया, जबकि दारिया की घबराई शक्ल सच में दिखने वाली थी। तारान की सरप्राइजिंग गुर्बती से जितनी पसंद थी उतनी जानलेवा भी थी। जिस्म का रुआ रुआ काँप उठा। माहिर, चूल्हा तो ऑफ करने दो। दारिया ने उसकी गर्दन में बाजू लपेटे पीछे को झुकते होश दिलाई। तो दारान ने इसे ताड़ने के बीच से ज़रा नीचे सरकाया। तो दारिया ने खुद ही चूल्हा ऑफ किए दारान की आंखों में देखते शरारती स्माइल दी, जो मुकाबिल को एक बार फिर सरता पैर लूट गई। सब ऑफ हुआ, अब हमारे ऑन होने की बारी। तुम नहीं बचोगे अब इस खराब आदमी से। दारिया की हंसी तब बेकाबू हुई जब वो शोहा बने से उठाता कमरे की तरफ बढ़ा। ऊपर से उसकी लफ्ज़ी धमकी आज भी अमली गुस्ताहियों पर सबकत लेती महसूस हुई। दरिया जैसे ही कमरे में उसके हमरा आई, पूरे रूम इवन बालकनी तक को वाइट, पर्पल और रेड रोजेस से डेकोरेट देखे खुशी से खिलखिलाती दारान को देखने लगी। अभी दुल्हन वाला ड्रेस नहीं मिला, वरना तुम्हें मेरे लिए सजना पड़ता। बच गई तुम। हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। मेरे अरमान पूरे करना ही अब तुम्हारा फ़र्ज़ बचा है। कोताही ना हो, वरना अपनी फ्लोरेंस का जल्लाद तो मैं हमेशा रहूँगा। आहिस्तगी से दारिया के पैर नीचे कालीन पर उतारते, उसकी महबूबियत से लबरेज आंखें चुमते अपने सीने की ओर सरकाते, ये इतरसाज अल्फाज उसकी समात में घोलता। उस दुनिया का सबसे प्यारा मर्द लग रहा था। कम से कम दारिया के लिए वो हर हामी से पाक उसका सुकून था। मैं तुम्हारी मम्मी वाला ड्रेस पहनकर एक बार तुम्हारे लिए ज़रूर सजूंगी, आई प्रॉमिस। खुद सपुर्दगी का ऐलान दारिया की हर आती जाती सांस ने किया। नरमी से अपने होठों में मुकीद किए दारान माहिर शाह ने उसकी हिम्मत व अहमियत को शाहाना सराह कर दारिया पर एक बार फिर अपना कभी न मद्दम होता सहर फूंकने का आगाज़ कर दिया। पूरा दिन जाने को किसी ने बोर ना होने दिया, बल्कि शादी वाले घर की रौनक, मेहंदी की तैयारियां, इस सब में वो पूरा दिन एंजॉय करती रही। अगर ये कहा जाए कि एक दिन में ही वो इन दरो दीवार से मानूस हो गई थी तो ये गलत ना होगा। रात डिनर के बाद वो रूम में आई, मगर अचानक ख़राब होती तबीयत पर बुरी तरह घबरा गई। तभी जब कुछ समझ ना आया तो सीधा अपने रूम के सामने वाले कमरे की तरफ भागी। रिजाल सारा दिन सोकर अपनी थकन ही उतारता रहा था, यहाँ तक कि डिनर से पहले ही उठा, तभी अब तक जाकर फ़ोन पर ही मसरूफ़ था जब उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। क्या हुआ है? इस वक्त जानिया को अपने कमरे में वो भी पुरस्कार होकर आता देखे रिजाल ने फ़ोन पर से नज़र हटाते खुरदरी निगाह सर तपैर काले कपड़ों में डूबी सुरह सफ़ेद रंगत से कुछ ज़्यादा ही चमकती जानिया पर डालते पूछा। जो चल कर आती उसके सर पर खड़ी हो चुकी थी। खासी कंफ्यूज और बेचैन थी वो। बहुत ज़रूरी काम है, जानिया ने हाथ पहलू में गिराकर अपने दोनों तरफ से ट्राउज़र को दबोचे मजबूत लहजे में बताया। रिजाल ने उसका सर से पैर तनकीदी जायज़ा लिया। फरमाओ। तकिया दुरुस्त किए वो लेटे से उठ बैठा। उसकी गहरी नज़र जानिया के इरादे को डगमगा रही थी। थोड़ा पास आ जाऊँ, आई मीन कान में बताना है। जानिया ने हिम्मत करते उसे देखकर कहा, जिस पर रिजाल टेक छोड़ता सीधा हुआ ताकि वो बासानी उसके कान तक पहुंच जाती। वो थोड़ा उसकी तरफ सिरका तो जानिया ने अपने खुले बालों को इतराब से जकड़ते झुककर अपने होंठों को रिजाल के कान के करीब जोड़ा। मुझे कुछ लेडीज़ पर्सनल चीज़ें चाहिए। तुम्हारी मामा और कज़न सिस्टर को बताते शर्म आ रही है। क्या तुम्हें समझ आई है मैं कौन सी पर्सनल चीज़ मांग रही हूँ?
ना मत कहना वरना शर्मिंदगी से यहीं गिर पड़ूंगी। रिजाल ने उसकी सरगोशी और बेबसी तहम्मुल से सुने। चेहरे पर फौरन नरमी लाई और जब इसे देखने से दूर हटा तो वो अपनी बात कहते ही आंखें चुराती कमरे से दौड़ कर निकल गई। रिजाल ने उसकी स्पीड देखते स्माइल दी, फिर हंसकर बेड से पैर नीचे करता उतरा, अपना वॉलेट, फ़ोन और गाड़ी की चाबी ली और उजलत में कमरे से निकल गया। अगले आधे घंटे तक कुछ शॉपिंग बैग्स के हमरा वो वापस आया और जानिया वाले रूम के बाहर पहुंचे धीरे से नॉक किया। जबकि वो दरवाजे के पास आ चुकी थी पर झिझक शर्म के मारे खोल न रही थी, तभी रिजाल ने वहीं दरवाजे में बैग्स रखे और चला गया। लेकिन अपने कमरे में जाकर दरवाजे की ओर थोड़ी बाकी रहने दी और नज़र उसके दरवाजे पर टिकाई। जानिया ने उसके जाने का यकीन करते ही आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और इन शॉपिंग बैग्स को देखे ना चाहते हुए भी आंखें नम होने से रोक ना सकी। फिर आंसू पोंछती उनको उठाकर फ़ौरन अंदर घुस गई। रिजाल ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला और मलहिका जीने फलांगती नीचे की राह ली, क्योंकि वो कुछ देर यूं ही टीवी देखना चाहता था, जबकि अंदर वो ज़मीन पर बैठी अपनी ज़रूरत की लातादाद चीज़ें देखे रो पड़ी थी। वो बुरा नहीं है, मैंने इससे ख्वामखा अपनी ज़िंदगी का विलन बना रखा। आई एम सॉरी रिजाल, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं चुका सकती कि तुमने मुझे शर्मिंदा देखने की कोई कोशिश नहीं की। ये पहला वार था जब वो लड़की रिजाल की थोड़ी सी हुई, जबकि रिजाल को ज़रा अंदाज़ा ना था कि वो एक छोटा तरबियत का मुजाहरा किए कितना कुछ पा बैठा है। वो काफ़ी देर बेमकसद टीवी देखता रहा, पर ध्यान जानिया पर अटका था। बस उसकी फ़िक्र हो रही थी कि वो ठीक हो, और ये भी ख्याल आया कि अगर वो ठीक ना हुई और किसी को बता भी ना सकी। बस आधा घंटा गुजरा कि टीवी बंद किए दिल चाट महसूस की वो वापस ऊपर पहुंचा। अपने कमरे का रुख करते निगाह जानिया की रूम की निचली दर्ज से आन लाइट पर गई तो चारों नचार रुक गया, और इसी फिक्र के जरिए से रिजाल ने दरवाजे पर फिर दस्तक दी। कौन? जानिया ने निकाहत से दरवाजे के पास रुके पूछा, जो पहले ही पेट पकड़े दर्द पर निढाल होकर चक्कर काट रही थी। मैं। ओपन द डोर। रिजाल की आवाज़ सुने खामखा जानिया की आंखें भरी। बिना किसी ज़िद्दी या एतराज़ के दरवाज़ा खोला तो वो फौरी कमरे में दाखिल हुआ, मगर वो यूं थी जैसे बहुत रोई हो। रिजाल की फ़िक्र इसे देखकर परेशानी बनी, जिसका हाथ उसके पेट पर था। तुम रो रही थी, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ, रोने की क्या ज़रूरत है। जानिया की रो कर सुर्ख पड़ते चेहरे से नज़रें चुराते रिजाल ने कमरे का सरसरी जायज़ा लिया। बेड की चादर पर पड़ी सिलवटें कुछ इजाफी थी, जैसे वो बहुत करवटें बदल चुकी हो, बहुत तकलीफ़ में हो। नहीं आए मौके, बस स्टमक पेन हो जाता है मुझे, इट्स नॉर्मल। जानिया ने मजीद आंसुओं पर बंद बांधे रुख मोड़ा, पर दर्द से इसे चलाना जा रहा था, और तभी इससे पहले वो लड़खड़ा कर गिरती रिजाल ने इसे कब से दोनों हाथों से पकड़कर सहारा दिया। जानिया ने आंसू आंखों में दबाते गहरा सांस खींची खुद को संभाला, और रिजाल के हाथ से पकड़कर यूं ही पलटे हुए ही हटा दिए। चला तो तुमसे जा नहीं रहा, डॉक्टर को बुला लूँ, कुछ तो कहो जानिया। रिजाल का इसरार जानिया को गुस्सा दिला गया। वो उसके सीने पर हाथ रखे उससे दूर धकेल गई। जाओ प्लीज़ रिजाल। जानिया के दर्द से कराहता हुआ ज़िद्दी चीखने पर रिजाल ने उसकी तरफ दुगने गुस्से से देखा और लानत बेचता कमरे से निकलने लगा, जब वो खुद ही उसको पुकारती दौड़ कर आती उसके सीने से जा लिपटी और दर्द के सबब बुरी तरह रो पड़ी। रिजाल ने उसके कांपते वजूद को गैर इरादा थामा, पर चेहरा स्पॉट था। बहुत पेन है, पता नहीं क्या खा लिया जो सूट नहीं किया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जानिया के इससे सबक बताने पर रिजाल ने उसको यूं ही खुद से लगाए ही मैट्रेस तक लाए आराम से बिठाया, पर बैठकर वो ज़्यादा दर्द में थी कि उसकी सांस तक रोने और सिसकने से उखड़ी। ले जाओ, डॉक्टर को बुलाता हूँ, रोना बंद करो, छोटी बच्ची नहीं हो, थोड़ी बर्दाश्त दिखाओ। रिजाल ने उसको डांटते समझाया, लेकिन चाहकर भी लहजा सख्त ना कर सका। वो रोती रही, उसका हाथ भी पकड़े रखा। रिजाल ने वहीं खड़े ही अपने फैमिली डॉक्टर को अर्जेंट बुलवाया। डॉक्टर ने आकर से स्टमक पेन रिलीफ पेन किलर के साथ एक सिरप दिया, लेकिन जानिया का दर्द अभी भी वैसा ही था। सब सो चुके थे, लेकिन समन को वो खुद जगाने गया ताकि वो जानिया को देखे। समन ने उसके लिए सौंफ और पुदीने का कहवा बनाया, साथ 2 व्हीट ब्रेड पीस खिलाए ताकि मेडिसिन दे सके। पेन किलर से तो नहीं, अलबत्ता सिरप से वो कुछ पुरसकून हुई, तो वहीं बच्चों की तरह रोती सो गई। न जाने क्यों, पर रिजाल से एक लम्हा इस पर से नज़र हटानी मुश्किल थी। जारी है ये स्पेशल फरमाइशी किस थी, कैसी लगी, और हाँ, कल क्रेवल का एंड है फाइनली। उम्मीद है आपको ज़रूर आ जाएगा कल उसका अंजाम देखकर। उसके बाद एक छोटा सा झटका होगा और फिर नावल ख़त्म। अब झटके की नवैयत क्या होगी आपको आगे पढ़कर ही इल्म होगा, तो दिल थाम लीजिए। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें नए आने वाले। तो हम मिलते हैं अब 89 एपिसोड में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे तबसरे करना मत भूलिएगा।